شہزاد بٹی کو مار دیا گیا. اب یہ خبر چلی کہ بھائی شہزاد بٹی کو 30 گولیاں لگ گئی ہیں. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گولیاں لگ گئی ہیں، یہ آپ کیا کہیں گے ان کے دیکھیں یہ سب لوگ نا اپنے ویوز کے لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی بھی فیملی ہے، تو اس کے گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب یہ نیوز سنتے ہیں، فیک خبریں پھیلاتے ہیں جی گولیاں لگ گئی. شہزاد بھٹی کے بارے میں بڑی بری خبریں آ رہی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ شہزاد بھٹی کو مار دیا گیا ہے، اس کو 30 گولی لگی ہے، کوئی 50 کہہ رہا ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو انڈیا کے حوالے کر دیا ہے. جناب یہ سارا کیا سین ہے اور آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ دیکھیں یہ خبریں میں نے بھی کل بھی میں نے سنی، پرسوں بھی میں نے سنی. کل یہ جو خبر سنی بڑی ہی زیادہ میں پریشان بھی ہوا جب یہ خبر چلی کہ بھائی شہزاد بٹی کو 30 گولیاں لگ گئی ہیں. پھر اس کے بعد خبر چلتی ہے جی شہزاد بٹی کو 50 گولیاں لگ گئی ہیں. پھر اس کے بعد خبر آتی ہے جی شہزاد بٹی کو گرفتار کر کے انڈیا لے جایا گیا ہے. پھر میں زیادہ مجھے حیرت اس بات کی ہوئی جب یو کے کا ایک نیوز چینل ہے اور بڑا اچھا وہ مستند سا چینل ہے، اس نے یہ خبر چلائی جی شہزاد بٹی کو مار دیا گیا ہے. تو پھر میں بڑا پریشان ہوا چونکہ شہزاد بٹی سے آج سے تقریباً 4 دن پہلے ہماری بات ہوئی تھی. جب یہ سارا مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا تو شہزاد بٹی نے یہ بات بولی تھی کہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، بالکل میرے اوپر ریڈ پڑ رہی ہے، مجھے گرفتار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن میں ان کے ہاتھ نہیں آؤں گا. اور اس کے بعد شہزاد بٹی کل اس کے شانی ٹائیگر صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی تو اس کے دوستوں نے اس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ نے کسی قسم کی ایک تو اپنی لوکیشن کو ایکسپوز نہیں کرنا، دوسرا آپ نے کوئی ویڈیو نہیں بنانی، اور اس کے بعد آپ نے لائیو بھی نہیں آنا. تو تب سے شہزاد بٹی غائب ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ سوالات جنم دے رہے ہیں. لیکن کل تک جب ہماری بات ہو رہی تھی اور آج بھی جب صبح ہماری بات ہوئی ہے تو اس میں یہی پتہ چلتی ہے کہ شہزاد بٹی ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہے. اب شہزاد بھٹی نے یہ نمبر وغیرہ کیوں بند کیے؟ کیا جو ہے نا وہ ٹک ٹاک لائیو کے اوپر آ رہے ہیں؟ کیا سین کیا ہے؟ دیکھیں سین یہ ہے کہ شہزاد بٹی کو گرفتار تو کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. یہ معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہ ابھی کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے روزر سندھو کے گھر کے اوپر جب گرنیڈ اٹیک ہوتا ہے تو ہندوستان کی ایجنسیاں وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی ہماری بہت زیادہ بدنامی ہوگی ہے. وہ کیا کرتی ہیں دبئی کے اندر شہزاد بٹی کو گرفتار کرنے کی تیاری کرتی ہیں. اس دوران شہزاد بٹی کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے برازیل کے تھرو چلا جاتا ہے میکسیکو، اور جا کے میکسیکو کے اندر اپنی رہائش کو اختیار کر لیتا ہے. تو وہاں پہ وہ سیف ہوتا ہے، وہاں سے لائیو بھی بیٹھتا ہے، معاملات بھی کر رہا ہوتا ہے. اس دوران پھر لورنس بشنوئی کچھ بندے بھجواتا ہے شہزاد بٹی کے گھر. شہزاد بٹی گھر پہ نہیں ہوتا، وہ بندے ویڈیو بنا لیتے ہیں باہر اور شہزاد بٹی کو تھریٹ کرتے ہیں اور بولتے ہیں تو مرد کا بچہ ہوا تو صبح ہم لوگ 8 بجے آئیں گے، تمہارے گھر کے باہر تیار رہنا. پھر اس کے بعد وہ ویڈیو پوسٹ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے بعد شہزاد بٹی صبح 7:30 بجے اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے دیکھ میں یہاں پہ کھڑا ہوں، آنا ہے تو آ جاؤ. وہ ویٹ کرتا ہے لیکن لورنس بشنوئی کی طرف سے کوئی بھی نہیں آتا. تو اس کے بعد ہندوستان کی جو ایجنسیاں ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ یار کسی طرح، چونکہ لورنس بشنوئی کو بھی وہی ایجنسیاں مینیج کر رہی ہیں. لورنس بشنوئی جو کہ جیل کے اندر بیٹھ کے سارا نیٹ ورک مینیج کر رہا ہے ویسے ہی نہیں مینیج کر رہا، اس کے پیچھے وہی ایجنسیز ہیں جو اس کو یوز کرتی ہیں. اب جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو لورنس بشنوئی کا بیان آتا ہے جی پہلگام اٹیک میں جن بندوں نے بھی کارروائی کی ہے ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، ہم بدلہ لیں گے. تو شہزاد بٹی اور لورنس بشنوئی کی دشمنی وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. شہزاد بٹی اس کو جواب دیتا ہے کہ تو میرے ملک کے بارے میں، میری فورسز کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں تو غلط بات کر رہا ہے. پھر وہاں سے شہزاد بٹی جواب دیتا ہے، چونکہ شہزاد بٹی پہ بھی کرٹیسزم تھا کہ لورنس بشنوئی آپ کا دوست ہے، آپ کچھ نہیں کہہ رہے. پھر وہاں پہ شہزاد بٹی ایک بات بولتا ہے، لورنس پیسے تو نے ہمارے دینے، ہم نے تمہارے نہیں دینے، تم نے ہمارے پیسے. یہ پیسوں کا کیا سین ہے؟ بس دیکھیں یہ سارے نیٹ ورک مل جل کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ پہلے دوست یار تھے، ایک دوسرے کے لیے کام کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. تو وہ ساری چیزوں میں پیسے لورنس بشنوئی نے دینے تھے شہزاد بٹی کے، جو کہ اس نے دیے نہیں تھے. تو شہزاد بٹی نے اس ٹائم بولا کہ چلو یار کوئی نہیں، دوست ہے، مسئلہ نہیں ہے پیسوں کا. لیکن جب مسئلہ پڑا تو شہزاد بٹی اس کو بولتا ہے تو ہمارا قرض دار ہے، ہم نے تیرے پیسے نہیں دینے. تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. اب مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کے آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک طرف سے کہا جاتا ہے کہ تو فلانی جگہ پہ آ جاؤ، ادھر آ کے جو ہے نا دیکھ لیتے ہیں، تو یہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہے وہ اس طریقے سے ایک دوسرے کو جواب دینا، پھر جو ہے نا وہ دیکھیں اٹیک کرنا، یہ میں نے آپ کو یہ بات بولی تھی کہ یہ پاکستان انڈیا کی جنگ سے معاملہ سٹارٹ ہوا تھا. لورنس بشنوئی نے پاکستان کے خلاف بات، اس سے پہلے ان کی دوستی تھی، بڑی تگڑی اور اچھی خاصی دوستی تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مسئلہ شہزاد بٹی کے لیے بنا تھا، جب بھی اسلام کی بات ہوئی، اسلام کے خلاف کوئی بات ہوئی، شہزاد بٹی اٹھ کھڑا ہوا. اب مسئلہ یہ تھا کہ روزر سندھو والی ویڈیو تھی، خانہ کعبہ کی نعوذ باللہ اس نے بے حرمتی کی تھی. وہ لائیو پہ بیٹھ کے خانہ کعبہ کی پکچر بناتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے وہ ویڈیو دیکھی ہے.
اور اس کے اوپر نعوذ باللہ گندے جانور خانہ کعبہ کے اوپر بٹھا دیتا تھا. تو اس ٹائم سے شہزاد بھٹی نے جب گرینیڈ اٹیک کیا اس کے گھر کے اوپر تو وہاں سے مسئلہ اٹھتا ہے. پھر اس کے بعد جو وہاں کی پولیس ہوتی ہے بہت زیادہ واویلا مچتا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر واویلا مچتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹرینڈ چلایا جاتا ہے, جب ہندوستان میں کلمہ پڑھنے پہ پابندی کی جاتی ہے, تو تب وہاں پہ جا کے فرق ہو کر وہ شہزاد بھٹی آواز اٹھاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا نتیش کمار سی ایم بہار, اس نے جب حرکت کی تھی مسلمان ڈاکٹر لڑکی کا حجاب کھینچا تھا, تو وہاں پہ شہزاد بھٹی آ کے بولتے معافی مانگ لے ورنہ تیری خیر نہیں ہے, تمہارا حال بھی متھن والا حال ہوگا. پھر اس کے بعد نتیش کمار کو 100 سیکیورٹی گارڈ ایس ایس جی کمانڈوز دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد آ کے وہ معافی مانگتا ہے تو یہ مسئلہ ختم ہوتا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا متھن والا مسئلہ بھی آپ کے سامنے, متھن نے جب مسلمانوں کے خلاف بات کی تو یہاں سے فرق ہو کر شہزاد بھٹی نے اس کو پیغام بھجوایا. پھر یہاں سے بندے جاتے ہیں جا کے متھن کے اوپر حملہ کرتے ہیں. متھن جو ہے وہ زخمی ہوتا ہے, اس کی ہاتھ فریکچر ہوتا ہے, پھر وہ آتا ہے آ کے مسلمانوں سے معافی مانگتا ہے. تو یہ ساری جو جنگ ہے یہ اسلام کی جنگ ہے جس بیس پہ ابھی شہزاد بھٹی جو ہے وہ خوف کا نام ہے. دیکھیں ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں, اچھا نارملی اس سے کسی کو خطرہ نہیں ہے, وہ لائیو بھی بیٹھتا ہے, گپ شپ بھی مارتا ہے, دوستوں کا دوست ہے, یاروں کا یار ہے. اور ظاہری بات ہے پھر جو بندہ فیم بھی اس کو مل چکا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس سے ضد بھی کرتے ہیں, حسد بھی کرتے ہیں ہر جگہ پہ. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ٹائم پہ نا ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو خیر خیریت سے رکھے. پاکستان کا ایک بہت بڑا ابھی ہے نام کہاں بن چکا ہے. دیکھیں اب یہ جو ایگزیکٹ ہے کہ کون سے کنٹری میں وہ گئے ہیں, تو اس بات کو ابھی اوپن نہیں کر سکتے. یہ نہ اس مزید کوئی مشکلات, بارڈر کراس ہو کر بارڈر وہ کراس کر چکے ہیں, میکسیکو سے وہ نکل چکے ہیں, دوسری جگہ پہ وہ پہنچ چکے ہیں. 2 سے 3 دن میں جب اس کا پراپر ٹھکانہ بن جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ لائیو بھی آئیں گے, ویڈیوز بھی بنائیں گے. یہ جو اٹیک ہوا یا جو چھاپا ہوا یہ ان کے اوپر, یہ صرف جو ہے وہ انڈیا کی ایجنسی نے کیا ہے یا میکسیکو کے میکسیکو کے ساتھ مل کے ہوتا ہے؟ پہلے اس طرح ہوتا ہے کہ پراپر ایک پروسیس ہوتا ہے, اپلیکیشن دی جاتی ہے, پھر اس کے بعد انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے, ویڈیوز دی جاتی ہے, پھر میکسیکو والوں کو مطمئن کیا ہوگا, پھر ان کو کوئی پیسے دیے ہوں گے, پھر مل کے جو جوائنٹ آپریشن ہے وہ لانچ ہوتا ہے. ایک ہم نے بیان بھی دیکھا فاروق کھوکر کی طرف سے بھی آیا ہوا تھا, شانی ٹیگر کی طرف سے آیا ہوا تھا. اٹ مینس کہ یہاں پر جو ہے نا ان کے کوئی دوستوں کے رابطے ہیں. جی مجھے فرق کھوکر صاحب کا تو مجھے نہیں پتا, شانی ٹائگر صاحب کو مجھے پتا, ان سے میری بات بھی ہوئی ہے. بالکل وہ دوستوں کے ساتھ رابطے میں اور دوستوں کے مشورے سے ہی آگے جا رہا ہے. اچھا, وہ ساتھ ساتھ ان سے رابطے میں, پھر ان سے پوچھتا ہے اگلا سٹیپ لینے سے پہلے. تو یہ سارے دوست مل کے اس کو مشورہ دے رہے ہیں اور مل کے ساری موومنٹ چل رہی ہے. نمبر اس وجہ سے بند ہے تاکہ کوئی لوکیشن وغیرہ ٹریس. دیکھیں نمبر تو لوکیشن کی وجہ سے, لوکیشن تو وہ اوپن کرنا ہی نہیں چاہتے, اور دوستوں کی طرف سے سختی سے بولا گیا ہے کہ بھائی نمبر نہیں آن کرنا, ویڈیو نہیں بنانی, لوکیشن نہیں شیئر کرنی, کسی سے بات نہیں کرنی. تو اسپیسیفک کچھ نمبرز ہیں, انہی کے تھرو وہ بات کر رہا ہے اور ساری انفارمیشن شیئر ہو رہی ہیں اپنے دوستوں. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گولیاں لگ گئی ہیں, یہ آپ کیا کہیں گے ان کے؟ دیکھیں یہ سب لوگ نا اپنے ویوز کے لیے, ان کو سوچنا چاہیے کہ اس کی بھی فیملی ہے, ہر کسی کی ماں بہن بیٹی بیوی سب کچھ اسی طرح اس کا بھی ہے. تو اس کے گھر والے بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب یہ نیوز سنتے ہیں. تو بات یہ کہ یہ جو فیک خبریں پھیلاتے ہیں جی گولیاں لگ گئی, ہندوستان نے گرفتار کر دیا, اس قسم کی کوئی بات بھی نہیں ہے, اس قسم کی کسی چیز میں صداقت نہیں ہے. دیکھیں موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بات میری اس سے پہلے بھی ہوئی تھی, میں نے کہا جی جس دن آپ مرو گے ہندوستان کی گولی سے مرو گے, تو آگے سے وہ بولتا ہے جی مجھے فخر ہوگا اس بات کا, جتنی زندگی لکھی ہے اتنی لکھی ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مس انفارمیشن ہے پھیلانا سراسر غلط ہے. اس موقع پہ کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے, بالکل اس کے اوپر چھاپے مارے گئے, اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی. پہلے لارنس بشنوئی کو بھیجا گیا کہ آپ جاؤ جا کے اس کا کچھ کرو. یہ بشنوئی, لارنس بشنوئی کا جو گینگ ہے یہ تو بہت بڑا گینگ ہے. سر لارنس بشنوئی کا گینگ نا کنٹرول ہو رہا ہے. اچھا, اب ظاہری بات ہے ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے اگر بندے مروا رہا ہے, جس طرح آپ نے سدھو موسے والا دیکھ لیا, پھر سلمان خان کو اس نے دھمکی دی. ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے بتا لے رہا ہے, ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے پورا نیٹ ورک آپریٹ کر رہا ہے, وہ اس کو موبائل بھی دستیاب ہے, اس کو فریج بھی دستیاب ہے, اس کو اے سی بھی دستیاب ہے, وہ باہر آ جا بھی سکتا ہے. اچھا, ہاں وہ باہر آ جا بھی سکتا ہے. تو ٹوٹلی ایک دکھاوا ہے. ہندوستان کی جو ایجنسیز ہیں وہ اس نیٹ ورک کو مینیج کر رہی ہیں. سو جو لارنس بشنوئی ہے وہ ایک چہرہ ہے جو کہ فرنٹ پہ, اس کی بیک پہ وہی ایجنسیز ہیں, وہی لوگ ہیں کہ جو انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. ہندوستان میں بندے مروائے, سدھو موسے والے کو کیوں مروایا گیا, کہ آج تک کسی کو اس بات کا پتہ چلا ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ پولیٹکس میں آ کے کچھ لوگوں کے لیے تھریٹ بن رہا ہے. پھر اس سے جو بتے مانگے گئے اس نے کبھی پیسہ نہیں دیا, جس کی وجہ سے وہ مارا گیا. اسی طرح سلمان خان ہے, سلمان خان کو بھی تھریٹ کیا گیا. کیوں؟ تاکہ فیم حاصل ہو. سلمان خان کو اگر یہ لوگ مروا دیتے تو کتنا فیم ملتا ہے اس گروپ کو, کتنا ڈر جاتے. تو بیسک یہ بتا لینے کی کوشش کرتے, اس بتے کے چکر میں دیکھ لیں انہوں نے کیا حال کر دیا.
اب فردر کیا پلاننگ ہے, کیا سین ہے, مطلب یہ پاکستان آئیں گے یا ادھر ہی رہیں گے؟ دیکھیں میں تو یہ بات بولوں گا, شہزاد بھٹی کو مشورہ بھی دوں گا کہ آپ فوراً سے پہلے پاکستان ہو. پاکستان وہ واحد جگہ ہے, پاکستان اور بنگلہ دیش دو ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ انڈیا کی ایجنسیز آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اچھا, باقی بھجن پوری دنیا میں پیسے کی گیم ہے, ایجنسیز کی گیم ہے, ان لوگوں کے نیٹ ورک ہوتے ہیں. یہ دو ممالک ایسے ہیں جہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتے. تو فوراً سے پہلے یا چائنا آ جائے, شہزاد بھٹی بنگلہ دیش آ جائے, پاکستان آ جائے. ان تین ملکوں میں وہ سیف ہے, باقی پوری دنیا میں وہ سیف نہیں ہے. اور دوسری بات, شہزاد بھٹی کے اوپر جو بھی اس کے پرچے جو بھی معاملات ہیں تو پاکستان کے اندر وہ سارٹ آؤٹ ہونے والے ہیں. ان میں ایک پرچہ اس پہ سخت ہے, باقی پرچے تو اس پہ ایزی ہے, نارمل ہے. تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. اگر شہزاد بھٹی پاکستان آنا چاہے تو پلیٹ فارم اس کے لیے بن سکتا ہے. اس میں ہماری بھی جو ہیلپ ہوگی ہم بھی وہ کریں گے, جہاں پہ ہماری ضرورت پڑی ہم لوگ بھی کریں گے. شہزاد بھٹی خود بھی اتنی طاقت رکھتا ہے وہ بھی کر سکے, اس کے دوست یار بھی اتنی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی کر سکے. تو شہزاد بھٹی کو فوراً سے پہلے پاکستان آنا چاہیے, اپنے مسئلے حل کریں, یہاں پہ آ کے لا اینڈ آرڈر کو فیس کرے, ان لوگوں سے ملے جن کے ساتھ مسئلے چل رہے ہیں, ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. اچھا, لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ شہزاد بھٹی جو ہے وہ پاکستان کا نام بدنام کر رہا ہے, تو وہ جب وجہ جاننے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کی طرف سے جو ہے نا وہ کوئی اگر وہاں پر اٹیک ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جو ہے نا سفارتی نظام میں جو ہے نا وہ ایک بدنامی بن رہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ انڈیا میں اٹیک کروا رہا ہے. دیکھیں یہ تو اپنے سوچنے کی بات ہے. ایک طرف سے تو پاکستان کی اس میں عزت بھی ہو رہی ہے کہ جہاں اسلام کی بات آتی ہے وہاں پاکستانی لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. چیزوں کو آپ نے اپنے مائنڈ کے حساب سے دیکھنا ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان تو وہ خود آ ہی نہیں سکتا. اگر پاکستان میں وہ اس کی کوئی انوالومنٹ ہوتی تو پھر وہ پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ ہوتا. پاکستان سے اس نے سکپ کیا ہوا ہے, اس کے اوپر کیسز ہیں جس کی وجہ سے اس نے پاکستان چھوڑا ہوا ہے. اس ٹائم پہ شہزاد بھٹی کو سب سے زیادہ سوٹیبل پلیس پاکستان ہے کہ پاکستان میں وہ آ کے رہ کے اپنا کام کر سکتا ہے. باقی پوری دنیا میں جہاں چلا جائے یہ ایجنسیز اس کے پیچھے رہیں گی. تو شہزاد بھٹی کو پاکستان سوٹ کرتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ پاکستان کا کسی قسم کے بھی اس کو کوئی سپورٹ ہے, کسی قسم کی بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے. وہ اپنے ان پہ ساری چیزیں کر رہا ہے. اچھا, اگر شہزاد بھٹی جو ہے وہ بچ جاتا ہے تو اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ساری کہ اگلا سٹیپ تو یہ تو اسی پتہ ہوگا, بٹ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جتنا کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہے, جتنا انہوں نے کوشش کی ہے اس کو پکڑنے کی, جتنا وہ ان کے چنگل سے بچ رہا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ اب اس کو اعتماد آ جائے گا. اس دفعہ شہزاد بھٹی اگر سیف اینڈ ساؤنڈ بچ جاتا ہے ہندوستان سے, ان کی فورسز سے, ان کی ایجنسی سے, تو اس کے بعد پھر یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بنے گا. لیکن وہ بار بار یہ بات بولتا ہے کہ جہاں اسلام کا معاملہ ہوگا میری انڈیا سے کوئی دشمنی نہیں ہے. شہزاد بھٹی یہ بات بولتا ہے کہ انڈیا کے اندر اس کے دوست یار موجود ہیں, اس کا نیٹ ورک موجود ہے. ہندوستان کے اندر کسی مذہب والے سے اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن جو کوئی اسلام کو ٹارگٹ کرے گا تو وہ کہہ رہا ہے میں اس پہ آواز اٹھاؤں گا اور جتنا میرے سے ہو سکا میں کروں گا. ہندوستان کی جو عوام ہے, میں اگر اس کی عوام کی بات کروں تو عوام شہزاد بھٹی کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے وہ ویڈیوز دیکھتی ہے, ان کی ساری چیزیں فالو کرتی ہے. اچھا, پاکستان میں بھی جو ہے وہ کافی ان کی فین فالوئنگ ہے, ایڈیٹرز ان کی وہ جو ہے نا ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے کافی دیکھا ہے کہ جو ٹین ایجرز ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان اس میں شہزاد بھٹی کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں. یہ کیا ہے, کوئی ایک منظم گینگ ہے یہ ایک؟ نہیں, وہ تو خیر سوشل میڈیا پہ یہ جو ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں وہاں سے لوگ دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں, جب وہ بڑے بڑے لوگوں میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں. بات یہ ہے کہ شہزاد بھٹی نے بہت کم ٹائم پہ نا بہت زیادہ فیم حاصل کر لی ہے. اچھا, اس کو پورا ہندوستان اور پورا پاکستان جاننے لگ گیا. ایسا بہت کم ہوتا ہے. پھر اس طرح کے بندے بہت کم ہیں پاکستان کے اندر کہ جن کا پرسنل نیٹ ورک انڈیا کے اندر ہو. شہزاد بھٹی کا جو نیٹ ورک ہے وہ انڈیا کے اندر بھی ہے. انہوں نے کارروائیاں کی ہیں, چاہے گرنیڈ ہو, چاہے متھن ہو, چاہے وہ روزر سندھو ہو, چاہے نتیش کمار ہو, تو انہوں نے اس قسم کی کارروائیاں بھی ان کے خلاف کی ہیں, جو کہ بہت بڑی بات ہے. یوتھ ان کو فالو کرتی ہے. پہلے ہوتا کیا تھا, پہلے یہ ہوتا تھا سوشل میڈیا پہ جب بھی کبھی اسلام کے خلاف کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو سوشل میڈیا پہ اس پہ کوئی بات نہیں اٹھتی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ شہزاد بھٹی کے آنے سے کم وہ آواز اٹھتی ہے مسلمانوں کے لیے, تو اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مقبولیت اختیار کر گیا, خاص طور پہ ٹین ایجر پہ, کہ لوگ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کیا یہ شہزاد بھٹی کے لیے جو مسئلے مسائل ہیں یہ ختم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مسئلے تو
مسئلہ اس کے دو صورتوں میں ختم ہو سکتے ہیں، یا تو وہ بولنا بند کر دے، یا تو موومنٹ کرنا بند کر دے جو اسلام دشمن ہے ان کے خلاف، یا پھر دوسری صورت یہ کہ وہ پاکستان میں آ جائے۔ پاکستان کے اندر وہ محفوظ ہے، چونکہ پاکستان انڈیا کے سفارتی تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں تو انڈیا پاکستان میں آ کے اس کو گرفتار نہیں کر سکتا، اور چونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسلام کا معاملہ ہے، اس لیے لوگوں کی سمپتی بھی ہے وہ شہزاد بھٹی کے ساتھ ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کی۔ تو اس وجہ سے اگر وہ پاکستان کے اندر آ جاتا ہے تو وہ سیف ہوگا، بنگلہ دیش کے اندر سیف ہوگا، چائنا کے اندر سیف ہوگا، لیکن اس کو اپنے کیسز پاکستان کے اندر ختم کرنے پڑیں گے۔ عثمان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں، لوگوں کی جو غلط جو ہے وہ خبریں تھیں وہ آپ نے ان کے بارے میں بھی جو ہے نا وہ بات کر دی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ہمارے ساتھ کسی بھی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرنی ہو تو ہم ٹک ٹاک پہ رات 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک لائیو بیٹھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ وہاں پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، پوسٹ پاکستان چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔